بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. مرسیے کا سفر ابھی جاری ہے. کراچی، لاہور، ہندوستان میں مرسیے کے فروغ کے بعد ہم اب بات کریں گے اردو مرثیے پہ تنقید کی، اور تنقید نگاروں کا بھی ذکر کریں گے. ناظرین، کسی بھی ادبی موضوع پر تنقید اسے ایک نئی زندگی عطا کرتی ہے. موازنہ انیس و دبیر کو آپ کسی بھی پیرائے میں لیں، مگر مرثیے کے موضوع کو جتنی جدت اس کتاب نے عطا کی، اتنی شاید مرثیوں کو اس سے پہلے نصیب نہیں ہوئی تھی. آئیے ڈاکٹر ہلال نقوی اور اصغر مہدی رضوی اب آپ کو اس بات کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ اردو مرثیے میں تنقید اور تنقید نگار کی کیا اہمیت ہے. جی ہلال بھائی. شکریہ اصغر صاحب. یہ زیادہ سنجیدہ موضوع آپ نے چھیڑا ہے. دیکھیے، ایک تو یہ کہ تخلیق کار ہیں جو غزل کے ہوں، چاہے نظم ہو، چاہے مرثیہ ہو، ان کی تخلیق ہے، انہوں نے لکھا ہے. پھر ایک یہ کہ اس پر گفتگو کا ایک دروازہ کھلتا ہے. دیکھیے، وہ اصناف سخن مر جاتی ہیں جن پر کوئی تنقید، بلکہ دوسرے آسان لفظوں میں ایک عام قاری کے لیے، لوگ عام قاری جو ہے وہ تنقید کے معنی اعتراض سمجھتا ہے. بحث و مباحثہ، گفتگو، اس کے تمام پہلوؤں کو دیکھنا. تنقید تو یہ نا اس کے احسن اور غیر مستحسن دونوں پہلو دیکھنا، جو چیزیں اس میں آتی ہیں. تو جو مذہبی اصناف ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی گئی کہ بھئی یہ چونکہ عقیدت کا سفر ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی بحث مباحثہ یا کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. مثلا میں یہ کہوں کہ آپ نے جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہ کے جو نظم لکھی ہے، یہ قدر کمزور نظم ہے. تو وہ تصور یہ کہ جائے گا کیونکہ جناب فاطمہ سے منسوب ہے تو یہ اعتراض کیا گیا ہے. یہ اعتراض نہیں ہے، بات فن کی ہے. موضوع کی بڑائی سے کوئی سروکار نہیں ہے. سب سے بڑا موضوع تو حمد ہے، اس سے بڑی شاعری کوئی نہیں ہونی چاہیے. نعت سے بڑی شاعری کوئی نہ ہو، لیکن نعت اور حمد دونوں پہ غزل آبی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ بات موضوع کی بڑائی کی نہیں ہے، بات فنکار کی اپنی ہے. بالکل. اچھا، جب مرثیے کو یہ طے کر لیا گیا کہ مرثیہ محض ایک مذہبی چیز ہے، تو پھر اس میں گفتگو کا کوئی پہلو موجود نہیں تھا. اور دیکھیے، مرثیہ تنقید ایک دم نہیں آئی. غزل پہ بھی جب لکھا جانے لگا اور جب بات کی جانے لگی تو مرثیہ پر بھی گفتگو کا دور شروع ہوا. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی لوگوں نے لکھا، وہ کسی کو بحث کریں گے کہ شعراء نے خود اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا. وہ ہم ایک پروگرام بھی کریں گے کہ جو خود مرثیہ نگار ہیں وہ کیا رائے قائم کرتے تھے مرثیے پر ان کی. ہاں، لیکن یہ کہ جو الگ سے تنقید کا سفر شروع ہوا، اس میں اختلاف اپنی جگہ پر ہے. بالکل. لیکن یہ کہ شبلی کا نام بڑا اہم ہوتا ہے. بالکل. اور دیکھیے، پھر میں نے کہا اور آثار تو موجود تھے، وہ آئیں گے زیر بحث. سودا وغیرہ پہلے جب باتیں ہوئی ہیں ان کی، تو سودا بھی ایک طرح سے تنقید نگار ہے مرثیے کا، لیکن وہ ہم اس میں لیں گے جو ہم ایک گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ مرثیے کے خود شاعروں کی رائے کیا تھی. بالکل. مرثیے کے بعد لیکن یہ کہ پہلا مضبوط اور باقاعدہ اور باضابطہ آدمی جو ہے جو کتاب اہم رکھتی ہے، وہ موازنہ انیس و دبیر ہے. حال ہی نے مقدمہ شعر و شاعری میں باتیں کی ہیں اور ایسے گوشے نکالے انہوں نے کہ یہ بڑی نظم کی شاعری ہے، سوال اٹھائے ہیں. لیکن یہ کہ وہ چونکہ مقدمہ شعر و شاعری پورا جملہ شاعری سے متعلق ایک فکری بحث ہے، تو وہ تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ شبلی نے البتہ مرثیے ہی کو موضوع بنایا. اچھا، اور شبلی کا یہ کہنا کتاب کے آغاز میں کہ میرے پاس مطلب بہت سے موضوعات پہ وہ لکھ سکتے تھے بقول ان کے اور کام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے مرثیے کا انتخاب کیا. یعنی اس کا وہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے مرثیے میں سراپا ہے، رجز ہے، اور اس میں ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا کہ مرثیے میں غزل ہے، مرثیے میں مصنوی ہے، مرثیے میں قصیدہ ہے. یعنی ان کا کہنا تھا پوری تمام تر شاعری کا نچوڑ ہے مرثیہ. تو جب وہ اس سطح سے آئے تو یہ تنقیدی نگاہ تھی ان کی، جس کے ساتھ انہوں نے پہلا قدم رکھا. اور میں جانتا ہوں کہ اردو تنقید، اردو مرثیے کے سلسلے میں جو لوگوں نے کچھ لکھا ہے وہ عام طور پہ
عام طور پہ تو نہیں لیکن پھر بھی شبلی سے پر ایک معترض ہے اور یہ معترض ہے انہوں نے دبیر کے ساتھ ذاتی کی اور انہوں نے اس طرح کیا. انیس پر میں ایک جسارت کر رہا ہوں اصغر صاحب, باغے آگے چلیں گے کہنے کی, آپ بھی ایک طرح سے اسی حلقے کے آدمی ہیں. دیکھیے اگر دبیر پر انیس سے ذاتی کی تھی تو پھر اتنا وقت گزر گیا, اس پہ تکلف کیا تھا شبلی نے. ہاں, اگر شبلی نے ایسا کیا تھا تو اس بات کو 100 سال بھی گزر گئے. بالکل. تو کتاب پھر آنا چاہیے تھا وہ, تو وہ مطلب یہ کہ کام اس پر اس طرح نہیں آ سکا. دبیر پر آج بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں دبیر پہ کام کرنا چاہیے, لیکن اس طرح کر نہیں سکے جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا. بالکل. تو میں پہلا پتھر جو رکھا ہے وہ شبلی ہے. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں شبلی کی تنقید کا معیار آج کے ناقد سے نہ ملائیے. آج کا نقاد تو نفسیات اور سماجی علوم اور دیگر کے ساتھ تنقید کی سطح کو پہچانتا ہے. اس وقت تو بس یہ تھا فصاحت, بلاغت, باریکیاں, خیال کے بارے میں کس طرح انیس نے کس بات کو کیسے لکھا ہے, دبیر نے کس طرح لکھا, یہ سب چیزیں قوافی ردیف زیر بحث آئی ہیں. لیکن پھر بھی شبلی اردو مرثیے کے بالکل, میں تو ان کو پہلے نقادوں میں لیتا ہوں کہ وہ پہلے نقاد ہیں. حال ہی کے فقرے اپنی جگہ پر ہیں, لیکن باضابطہ لکھنے والوں میں بھاری بھرکم آدمی جو ہے وہ شبلی ہے ایک طرح سے. اب دیکھیے شبلی کے بعد ایک درمیان میں گیپ آتا ہے, اس طرح کے برابر نہیں لکھا جا رہا. لیکن شبلی نے جب لکھا اور نذیر حسن فوق نے المیزان لکھی تو وہ معترض تھے شبلی پر. اور دیکھیے شبلی کی بھی, شبلی نے المیزان سے اختلاف نہیں کیا, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جب کہ وہ جس میں نذیر حسن فوق نے المیزان کے اوپر ایک کہ ڈنڈی رکھ صحیح تولہ کرو, تو وہ شبلی پر معترض تھے. لیکن یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہیں, اور اس کا اور یہ اعتراف کیا بھی جا سکتا ہے کہ شبلی نے دبیر کو غلط بند کوٹ کیا یا ان پہ بلا وجہ الزام وارد کیا, لیکن وہ کتاب بڑی ہے. بالکل. اور عام میں ایسے ہی عام افراد جو ہے وہ کبھی کبھار شبلی پر یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ دبیر کو ایک پلڑے میں رکھا اور انیس کے ساتھ دوسرے پلڑے میں خود بیٹھ گئے. ہاں لیکن لکھا, مگر ایک بات یہ ہے اصغر صاحب, میں آپ سے کہتا ہوں ہو سکتا ہے آپ دبیر کے ہم نوا ہوں, اور دبیر اور انیس کے ہم نوا نہیں, آپ انیس کا مرثیہ پڑھتے ہیں, بالکل دبیر کا پڑھتے ہیں. لیکن یہ کہ دبیر کو اگر انیس نے دوسرے نمبر پہ رکھا تو اب تک کی کوششوں میں کوئی ان کو آگے لا نہیں سکا, اور یہ کام کرنا چاہیے تھا. مطلب وہ لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی دور گزر گیا, وہ تو انیس سے منسوب ہو گیا مرثیہ. حامد حسین قادری نے بھی لکھی تاریخ مرثیہ گوئی, اس میں بھی انہوں نے یہی ذکر کیا. بہرحال تنقید جو بھی ہو اگر تعمیری ہو تو بہت اچھا ہے, اور دوسرا ہمارے لیے انیس اور دبیر دونوں بہت اہم ہیں. بالکل, ایک عمارت کے دو ستون ہیں جنہوں نے مرثیہ گوئی, مرثیہ نگاری کا. سب سے اہم بات تو یہ کہ خود یہ باتیں موجود ہیں. میں نے ایسی باتیں اقتباس میں کوٹ کی ہیں کہ خاندان دبیر کے بعد شعراء نے جب موازنہ انیس و دبیر آیا تو اپنے مرثیوں میں رد و بدل کیا. میرے پاس میں نے ایسے کتابیں دیکھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں اس نے اعتراضات ایسے وارد کر دیے اور شبلی نے ایسی بھاری بھرکم باتیں لکھ دی کہ پھر لوگوں نے متاثر ہوا موازنے سے. تو موازنہ اردو مرثیے کے لیے ایک بہت نیک فال تھی, اس لیے کہ بحث چل نکلی. تو شبلی نے تالاب کے ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر پھینک دی کہ ارتعاش پیدا ہو گیا, تو کم از کم مرثیے پر وہ گفتگو تو شروع ہوئی, ورنہ مرثیے کو تو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں تھا. غالب تھے یا میر تھے یا ان کے تذکرے تھے, لیکن تذکرے ہوتے تھے, کچھ تذکرے چھپے, ریاض الفصحاء یا دوسرے تذکرے وغیرہ, لیکن انہوں نے پتھر پھینک کے شبلی نے ایک ہلچل پیدا کر دی. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور دوسری طرف میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اصلاحی کام جو تھا وہ انیس کے خاندان میں بھی چلا. جیسے انیس نے خود اصلاح کی نفیس کے مرثیوں کی, باقاعدہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں. میرے خیال میں مہذب لکھنوی کی ایک کتاب ہے جس میں وہ باقاعدہ انہوں نے اس پہ دکھائے ہیں جس طرح سے انیس نے اصلاح کی ہے نفیس کے مرثیوں. تو یہ تو بہت, اگر تنقید سے آدمی کچھ سیکھ لے اس سے یہ کہ انشاءاللہ صاحب ہم جب یہ بات کرنا چاہیں گے کہ ہم یہ بات بھی کریں گے شعراء کا کیا کنٹریبیوشن, بالکل, تو پھر یہ لائیں گے زیر بحث. تو لیکن یہ کہ شبلی کے پہلے نام کے بعد دیکھیے کام تو بہت ہوا. شاد عظیم آبادی نے جو کام کیا, تو شاد کے ہاں ایک دیکھیے شاد کے ہاں وہ تحقیقی کام نہیں ہے, تنقیدی ایک طرح سے. انہوں نے مختلف مرثیہ نگاروں پہ لکھا ہے. اچھا شاد کا رجحان بھی دیکھیے, شاد
خود مرثیہ نگار ہیں، اور وہ شاد کا ایک مرثیہ ہے جس میں میں بات کروں اب مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ والے حصے سب ملا نہ جائیں، تو ابھی ہم تنقید پہ رہتے ہیں۔ میرے خیال میں مرثیے کے شیوری کے بعد اگر مجھ سے پوچھیں وہ میری ذاتی رائے، بالکل ذاتی رائے، شیوری کا کام بھی انیس پر ہے اور دوسرے نقاد ہیں احتشام حسین ان کا کام بھی انیس پر، لیکن مقدمہ مراسیہ انیس جسے نائب حسین نقوی نے شیخ غلام علی ارسن لاہور سے شائع کیا 4 جلدوں میں، اس میں احتشام حسین کا مقدمہ بڑا بھاری مرکب ہے، میں اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں، جس میں اردو کے ایک بڑے نقاد نے مرثیہ بات کی ہے۔ دیکھیے کلیم الدین احمد کی کتاب ہے اردو شاعری پر ایک نظر، بالکل اردو تو اس میں وہ چھینٹے اڑا دیتے ہیں وہ کہ انیس میں وہ تمام خامیاں موجود ہیں جو بڑے شاعروں میں ہوتی ہیں، وہ بحث الگ ہے، لیکن پوری کتاب لکھنا، خیر کلیم الدین نے بھی انیس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے۔ اچھا یہ بات بھی کم لوگوں کو موجود ہے، معلوم ہے کہ خود انیس کے جو مرثیے ہیں جو کہ نویل کشور سے شائع ہوئے ہیں، اس میں خود انیس پر تنقید ہے، اس کے پیش لفظ میں، ہاں اس میں خود انیس پر جو ہے وہ تنقید ہے، اور دبیر پر بھی تنقید ہوئی ہے، مگر آنے والے شاعروں نے اس سے سیکھا، جو انیس اور دبیر کر گئے وہ تو کر گئے، ان جیسا تو کوئی نہیں کر سکا، مگر ہاں پھر اصلاحی کام ہوئے، بہت سارے لوگوں نے کیے۔ ایک پہلو یہ آ جاتا ہے، دیکھیے تنقید کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ سماجی طور پہ بر صغیر کے لوگ جو ہیں وہ ان میں خود ہم لوگ کتنا اختلاف رکھتے ہیں، دیکھیے ترقی یافتہ قوموں کے مقابلے میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارے کتنے آپس کے اختلافات، تعصبات، ادبی تعصبات، مذہبی تعصبات، سیاسی تعصبات، تو ایسے ہم تنقید کے معنی ہی نہیں سمجھتے۔ تنقید تو ایک نشو و نما ہے، ہم اپنے درخت کی یا بیلوں کی اگی ہوئی پتیوں کو کاٹ چھاٹ کرتے ہیں، یہ تنقیدی عمل ہے۔